معزز ناظرین، سالہ ڈیجیٹل میڈیا پر قرآن کی 26 آیات پر خلاصہ سیریز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم سورۃ المائدہ کی آیات 14، 51 اور 57 پر بات کریں گے۔ آیت نمبر 14 دیکھیں۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے کہ "And from those who call themselves Christians we took their covenant, but they have abandoned a good part of the message that was sent to them. So we planted amongst them enmity and hatred till the day of resurrection." ان آیات کا انگریزی ترجمہ ہمارے کچھ ناظرین کی درخواست پر کیا جا رہا ہے۔ اب انہی آیات کا اردو ترجمہ دیکھیں۔ قرآن کی سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 12 سے اللہ تعالیٰ کا خطاب مسلمانوں کی جماعت سے دو مقاصد کے تحت ہے۔ پہلا یہ کہ مسلمانوں کو اس روش پر چلنے سے روکا جائے جس پر ان کے پیشرو اہل کتاب چل رہے تھے، چنانچہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح آج تم سے عہد لیا گیا ہے اسی طرح کل یہی عہد بنی اسرائیل اور مسیح علیہ السلام کی امت سے بھی لیا جا چکا ہے۔ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ اپنے عہد کو توڑ کر گمراہوں میں مبتلا ہوئے، اسی طرح تم بھی اسے توڑ دو اور گمراہ ہو جاؤ۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہماری رحمت سے دور ہو گئے، لہٰذا تم ایسا نہ کرنا کہ کہیں ایسا کرنے کے بعد تم بھی ہماری رحمت اور فضیلتوں سے محروم ہو جاؤ۔ سورت کی آیت نمبر 14 نصارہ یعنی کرسچنز کے تعلق سے بات ہے اور 12 سے بنی اسرائیل کے۔ دوسرا مقصد اس خطاب کا یہ ہے کہ یہود و نصارہ دونوں کو ان کی غلطیوں پر متنبہ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں دین حق کی طرف راغب کیا جا سکے۔ اس پس منظر میں ان آیات کا اردو ترجمہ دیکھیں۔ فرمان خداوندی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ دراصل یہ آیت ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر یہ سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ چونکہ یہاں سے اللہ کا خطاب بنی اسرائیل کی طرف ہے، اس لیے تمہید کے طور پر اس واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سواء السبیل گم کر دی۔ پھر یہ ان کا اپنے عہد کو توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں، مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں۔ ناظرین، یہی وہ ترجمہ ہے جس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ اس صورت کا پس منظر بھی بالکل ان ہدایات کی مانند ہے جو ایک ماں اپنے چھوٹے بچے کو گھر سے نکلتے وقت تقریباً ہر بار دیتی ہے کہ بیٹا یہ نہ کرو، وہاں نہ جاؤ،
کوئی بلائے تو اس کے ساتھ نہ جاؤ وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اس سے تمہیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ بچوں کو چونکہ خطرات کا علم نہیں ہوتا، ہر ماں آگاہ کرتی ہے کہ وہ محفوظ رہیں۔ یہاں بھی دین اسلام نیا قبول کرنے والے مسلمانوں کی جماعت بالکل اس بچے کی طرح تھی جسے خطرات کا قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ خدائے برتر نے انہی خطرات سے آگہی فراہم کی ہے اور یہ الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے کہ ابھی تمہارے دین کی حفاظت کے لیے فلاں کام نہ کیا کرو۔ اس میں کوئی آفاقی قانون نہیں بتایا جا رہا ہے، مگر بات وہی ہے کہ ان نکات کو سمجھنے کے لیے روح کو سمجھنا ہوتا ہے۔ ایک اور مقصد ان خصوصی ہدایات کا یہ بھی ہے کہ مسلمان اب حکمران بن چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں طاقت تھی جس کا نشہ قوموں کے لیے اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ مظلومی سے زیادہ سخت آزمائش کے دور میں وہ قدم رکھ رہے تھے، اس لیے ان کو خطاب کرتے ہوئے بار بار نصیحت کی گئی کہ عدل پر قائم رہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا جو عہد انہوں نے کیا ہے اس پر ثابت قدم رہیں اور یہود و نصارہ کی طرح نہ کریں اور خصوصاً منافقت کی روش سے اجتناب کریں، کیونکہ اب اسلام محض ایک عقیدہ نہیں رہا بلکہ ایک ریاست بھی تھا اور اس کے شہری بھی تھے جو اسلام کے سوا کسی دوسرے عقیدے یا قانون کو اپنے دائرہ حیات میں دخل انداز ہونے نہیں دینا چاہتے تھے تاکہ ان کا ایمان سلامت رہے اور وہ منافقت سے بچے رہیں۔ اسی پس منظر میں آیت 51 کو سمجھتے ہیں۔ O you who believe, take not the Jews and the Christians as awliya, friends, protectors, helpers. They are but awliya of each other. And if any amongst you takes them as awliya, then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the zalimun, polytheists and wrongdoers and unjust. اردو ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ دین میں استقامت کے لیے ہر خطرے سے مسلمانوں کو دور رکھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ پہلے ہی اپنے وعدے سے منہ موڑ چکے ہیں ان کے طریقے نہ اپنانا اور انہیں دوست نہ بناؤ، کیونکہ دوست کی روش اپنانا انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ لہٰذا تم ابھی استحکام کے مراحل پر ہو، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ اور اس دوران اس بات کو نہ بھلا دینا کہ یہود و نصارہ نے کتاب کی تعلیم کو بھلا دیا۔ آئیے آیت نمبر 57 بھی سمجھ لیں۔ O you who believe, take not as awliya, protectors and helpers, those who take your religion as a mockery and fun from among those who receive the scripture, Jews and Christians, before you, and not from among the disbelievers, and fear Allah if you indeed are true believers. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست اور رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ ناظرین، یہ دراصل اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب اذان کی آواز سن کر اس کی نخلیں اتارتے ہیں، تمسخر کے لیے اس کے الفاظ بدلتے ہیں اور مسخ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو، اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر اور دین کی اس تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو، کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کروں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے؟ اگر وہ جہالت اور نادانی میں مبتلا نہ ہوتے تو مسلمانوں سے مذہبی اختلاف رکھنے کے باوجود ایسی خفیف حرکات ان سے سرزد نہ ہوتیں۔ آخر کون معقول آدمی یہ پسند کر سکتا ہے کہ جب کوئی خدا کی عبادت کے لیے منادی کرے تو اس کا مذاق اڑایا جائے؟ ناظرین، اہل مکہ جن پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے علاوہ یہود و نصارہ سے خطاب ہے۔ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب کیا ہے اور
ان پر نازل کردہ کتابوں یا صحیفوں میں ترمیم نے انہیں گمراہ کر دیا ہے، اور اگر وہ اصل دین اور اس کی روح اور حقیقت کو سمجھتے ہیں تو وہ جس صورت میں بھی آئے گا پہچان لیں گے اور قبول کر لیں گے۔ بخلاف ان کے جو لوگ روح دین سے بیگانہ ہیں، وہ ہر اس ہدایت کو رد کرتے چلے جائیں گے جو بعد میں خدا کی طرف سے آئے گی۔ ناظرین، آپ ہی بتائیں کہ کون سا مذہب ہوگا جو اپنے لیے مذاق برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا ہوگا؟ یہ تو حکم عام ہے۔ اللہ سے ڈرو کا مطلب اس آیت میں یہی ہے کہ ان کے روب میں آ کر ان سے دوستی کر لوگے تو وہ تمہارے دین کی کومپلیں تک تباہ کر کے رکھ دیں گے، لہٰذا صرف اللہ سے ڈرو۔ مختصر یہ کہ ان آیات میں اہل کتاب کو ان کی گمراہیوں پر تنبیہ کر کے انہیں واپس دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عتاب اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک بار وعدہ کر کے اپنے وعدے سے مکر گئے تھے، اور اسی روش سے مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ وہ اس روش کو نہ اپنائیں۔ ناظرین، قرآن پر اعتراضات کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ سالار ڈیجیٹل میڈیا پر اس سیریز کے ذریعے ہمارا مقصد ان اعتراضات کو یکسر رد کر دینا یا فتویٰ جاری کر دینا نہیں، بلکہ اصل تشریح اور اصل پس منظر کو سب کے سامنے لانا ہے۔ سالار نیوز چینل سے جڑنے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔